کیا ایسا نہیں ہوتا جو میں نے دیکھا ہے بدقسمتی سے کہ مزدور کا نام لینے والا جو لیڈر ہے اینڈ آف دا ڈے اینڈ آف دا موومنٹ اس کے گھر میں تو کچھ دیے جلنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن مزدور ویسے کا ویسا ہی بے آسرا رہتا ہے؟ اس کی ایک وجہ میں یہ کہوں گی کہ ہماری سوسائٹی آج بھی جو ہے وہ جاگیردارانہ نظام ہے، اسٹل موجود ہے، اور اس نے جو ہے انڈسٹریل ریولوشن کے پاس تو دور دور سے بھی نہیں گزری. تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریفارمز جو ہیں وہ خالی سسٹم کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہو سکتے. ریفارمز کے لیے تو ایک مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے، اور سارے مائنڈ سیٹ کے اندر ریفارمز کی لانے کی ضرورت ہے. جب تک کہ سوسائٹی کے اندر آپ پورے معاشرے کو یہ بات باور نہیں کرواتے، اس سماج کو یہ باور نہیں کرواتے کہ ان کے حقوق ہیں اور ان کا کہاں کہاں استحصال ہو رہا ہے، تب تک ہم جتنے بھی لاز امپلیمنٹ کریں، جتنی بھی ترقی پسند جماعتیں آ جائیں، وہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کر سکیں گی جب تک کہ ہم ان کے خلاف بات نہیں کرتے یا ان کو ان کے حوالے سے جو ہے ایک تحریک نہیں سٹارٹ کرتے. آپ جتنی ترقی پسند تنظیمیں ہیں نا، آپ کے بارے میں بڑی زیادہ یہ ایک رائے پائی جاتی ہے کہ آپ کو درانتی والا جو ملک ہے وہ جس کا نام رشیا ہے، جہاں روبل نام کی کرنسی ہوتی ہے، اس کی بوریاں بھر کے آپ کو بھیجی جاتی ہیں اور آپ لوگ پھر وہ بوریاں لے کے لٹریچر چھاپتے ہیں، جلسے کراتے ہیں اور لوگوں کو پھر آپ امریکہ بہادر کے کیپٹلسٹ نظام کے خلاف اکٹھا کرتے ہیں، سفارہ کرتے ہیں. یہ بات درست ہے؟ یہ روبل واقعی آتے ہیں آپ کے پاس؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ دس از کوائٹ ایبسرڈ اینڈ آؤٹ ڈیٹڈ پروپیگنڈا. کوئی نئی بات لائی جائے تو جس کے بارے میں ہم بھی بات کریں اور آپ کو بھی سنایا جائے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ریاست ہے وہ ہر دو صورتوں میں جو ہے وہ خواہ وہ سرمایہ دار ریاست ہو یا کوئی سی بھی ریاست ہو، جس کسی کا بھی نعرہ لگاتی ہو، وہ استحصالی ہے. کسی ایک ریاست کی تعریف کر کے ہم دوسری کو کنڈم نہیں کر سکتے. ہم یہ کہیں کہ امریکہ بہت خراب ہے، رشیا بہت اچھا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں، کیونکہ ریاستیں ہیں اور ریاستیں بہرحال استحصالی کرتی ہیں. میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ چائنا اور سی پیک کے بڑے حمایتی ہیں. چائنا اور سی پیک سے میں جہاں تک پرسنلی پارٹی کے حوالے سے کوئی میں نہیں بات نہیں کروں گی، لیکن اپنی ذاتی رائے کے حوالے سے یہ ضرور کروں گی کہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ یہاں پہ ایک اکنامیکل ریولوشن ضرور آئے گا. یعنی کہ کافی حد تک لوگوں کی مڈل کلاس زیادہ بڑھے گی اور پیسہ جو ہے جب اس کی ریل فیل ہوگی تو ڈیفینیٹلی بہت سارے اور بھی لوگوں تک اس کی رسائی ہوگی. جو مزدور ہے اس کے اوقات کار ڈیولپ ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی انڈسٹری بھی لگتی ہے تو اس میں 5, 6, 7, 8 ہزار لوگ تو جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. تو سی پیک جہاں پہ لاکھوں کروڑوں روپے کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے تو آٹومیٹکلی یہ جو پروجیکٹ ہے یہ انیشلی کوئی 50 ارب 56 ارب روپے کا 56 ارب ڈالر کا بتایا جا رہا ہے اور یہ ایکسیڈ کرے گا بیانڈ 1000 بلین ڈالرز ان دا فیوچر. بالکل میں آپ کی اس بات سے مکمل طور پہ ان جو اعداد و شمار آپ نے بتائے ہیں ان سے متفق ہوں. لیکن میں یہاں پہ اپنی ایک کنسرن بھی شو کرنا چاہوں گی اس کے حوالے سے کہ جہاں پر لوگ مستفید ہوں گے، جہاں پہ لوگ جو ہے وہ اقتصادی طور پہ اس سے بہراور ہوں گے، وہاں پہ اس کے بہت سارے لوپ ہولز بھی ہیں، اس کے ایک نیگیٹو افیکٹس بھی ہیں، کیونکہ انوائرمنٹلی فرینڈلی نہیں ہے. اور وہ معاہدات جو دو ریاستوں کے درمیان کیے گئے ہیں اس میں اور بھی جو یہ راہداری جہاں جہاں سے گزرتی ہے ان کو اس میں کوئی رائلٹی دینے کی بات نہیں کی گئی. اور پھر جا کے ہم کہیں گے کہ اس میں جو ہے بڑا بھائی بڑا صوبہ جو ہے اسی کو وہی مستفید ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت بے شمار ایشوز ہیں کہ جن کو سامنے نہیں لایا جاتا. اگر اس کو اوپن ایک ڈیبیٹ کے طور پہ رکھا جائے، اس میں پتہ کیا جائے کہ شراکت داری جو ہے وہ برابری کی بنیاد پہ ہے کہ وہ جسٹ ایک بڑی ریاست جو ہے دوسری ریاست کو استحصال کر کے اپنے ہی فائدے حاصل کر رہی ہے. یہاں پہ فارغ بی بی آپ نے جو بات کہی ہے، مجھے فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کی وہ کتاب یاد آ رہی ہے، فرینڈز ناٹ ماسٹرز. امریکہ کے متعلق انہوں نے کتاب لکھی تھی اور بتایا تھا کہ امریکہ بہادر کس قسم کا دوست ہے یا آقا ہے، ماسٹر ہے. چلیے آج ہم یوم مئی تک ہی تھوڑا محدود رہتے ہیں، مزدور تک ہی محدود رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں محترمہ فاریہ صاحبہ، آزاد کشمیر میں، پاکستان میں جو خواتین کام کرتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ گھر کے معاشی حالات کی وجہ سے ہماری بہنوں کو اور بیٹیوں کو بھی گھر سے نکلنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے. کیا آپ ان کے ساتھ ہونے والے سلوک، معاشرتی سلوک اور جو تنخواہیں ان کو دی جاتی ہیں اس سے مطمئن ہیں؟
نہیں میں لیکن اس میں مختلف آراء رکھتی ہوں. سب سے پہلی آپ کو میں یہ کہوں گی کہ اس سے تو میں بالکل متفق نہیں ہوں, کیونکہ میں ہی متفق نہیں ہوں, باقی سب اور لوگ بھی متفق نہیں ہیں. لیکن میرے نہ متفق ہونے کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں. وہ یہ ہیں کہ ایک تو ان کو ایک خاص حد تک محدود کیا گیا ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہے وہاں پہ جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ بچیاں یا تو ٹیچرز بن سکتی ہیں, بچیاں یا تو جو ہے نا کوئی لمیٹڈ نرس بن سکتی ہیں. اس طرح کرنے سے یہ ایک طرح کی ڈسکریمنیشن میں آتا ہے. میں فیمنزم کی بات نہیں کروں گی یہاں پہ کہ ان چیزوں کو ایک خاص اس میں لے جایا جائے, لیکن جب تک آپ بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ بچیاں اور بچے جو پروفیشن بچے چوز کر سکتے ہیں وہ بچیاں بھی کر سکیں, تو ڈسکریمنیشن آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. اور سیکنڈ بات جو آپ نے کہی اسی بات کی کہ جہاں تک ویجز کی بات ہے تو ٹوٹلی وہ تو بالکل انفیئر ہیں. اس لیے انفیئر ہیں کہ جو ویجز آپ کو اجرت دی جاتی ہے یا جو آپ کے سکلز کی بیس پہ آپ کو دی جاتی ہے وہ بہت ناکافی ہیں ان وسائل کے لیے جو کہ جن کو ان چیزوں کو خریدنے کے لیے, کنزمپشن کے لیے. اور جو معاشرتی رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو ہم مسلمان ملک ہیں, ہم دین اسلام کی بات بھی بہت کرتے ہیں, اور ہمارے بعض بھائی جو ہیں اسلام کا نام لے کے شارٹ کٹ ٹو جنت, سوسائڈ بومبنگ بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کو قتل کرنے کی بات بھی کرتے ہیں. لیکن جو جہاد اکبر ہے کہ اپنے نفس کو کل کرنا اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, حقوق العباد ادا کرنا, کیا آپ دیکھتی ہیں کہ بس میں ایک بہن ہماری سفر کر رہی ہے, بیٹی سفر کر رہی ہے, کیا وہ نگاہوں اور رویوں کے حساب سے اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی نہیں کرتی. اسی لیے جو ہے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وی آر آل ویری سوری فار دیٹ تھنگ. اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کے لیے سوری فیل کرنا چاہیے. یہ کچھ لوگ اور چند انسان نہیں ہیں, اور جب تک کہ وہ رویہ نہیں چینج ہوتا, جب تک کہ گھر میں آپ کو یہ تعلیم نہیں دی جاتی کہ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے باہر نکل کے, نہ ہی صرف بچیاں بلکہ بچے بھی, تو تمام بچیوں کو ہی نہ یہ بتایا جائے کہ بیٹا اتنے ٹائم کے بعد آپ نہ جائیں, آپ محتاط رہیں, بلکہ بچوں کو بھی بتائیں کہ وین یو آر آؤٹ سائڈ آپ ایک اچھے ہیومن بینگ کی طرح بیہیو کریں, ایک جینٹل مین کی طرح بیہیو کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی. ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم بنتا ہے کہ مطلب آپ دوسروں کی بہن بیٹی کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے شاید ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا, یا ویسا ہی سلوک کیجئے جیسا آپ اپنی بہن بیٹی کے ساتھ چاہتے ہیں. تو رشتوں کا تقدس دین بھی بتاتا ہے, قانون بھی بتاتا ہے, ریاست بھی بتاتی ہے. لیکن کیا استاد اور مولانا صاحب کی ذمہ داری, والدین کی ذمہ داری کچھ زیادہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو ایجوکیٹ کریں اس حوالے سے؟ بالکل. اس کے بارے میں سب سے پہلے یہی کہوں گی کہ مورل ویلیوز جو ہیں وہ جوں معاشرہ ترقی کرتا جا رہا ہے, یعنی کہ اس میں وہ ترقی نہیں بتاؤں گی, اس میں وہ ترقی سے مراد ہے میرا کہ جو میٹیریلسٹک ترقی ہے اس میں مورل ویلیوز کی جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رہی, اور شاید ان مورل ویلیوز کو سائڈ پہ رکھ کے ہی سوسائٹی جس طرح موو کرتی جا رہی ہے, اسی لیے یہ بہت سارے پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں, جن میں جو ہے سب سے موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں مذاہب, نہ ہی کہ ہمارا مذہب بلکہ باقی مذاہب بھی زیادہ جو ہے اس کی تعلیمات دیتے ہیں, اب ان چیزوں کو ختم کر کے باقی چیزوں کو لاگو کر دیا جاتا ہے. جو حقوق اللہ ہیں وہ تو خدا کے اور بندے کے درمیان میں ہیں, اور میں نہیں سمجھتی کہ انسانوں کے حقوق بہت اہم ہیں جن کو ہم جو ہے وہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وی جسٹ پٹ دیم اسائڈ. یہ بتائیں گی محترمہ فاریہ بی بی کہ آپ ظاہر برطانیہ میں رہتی ہیں اور سنتے آئے ہیں کہ برطانیہ میں دنیا میں دو ہی ممالک ہیں, ایک برطانیہ اور ایک کینیڈا, جن کو ویلفیئر سٹیٹس کہا جاتا تھا, جہاں پہ وہ تمام لاز پریکٹس ہوتے ہیں جو کہ اسلام نے پریکٹس کر کے دکھائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لا وہاں پہ اپلائی ہوتا ہے, بچوں کو دودھ کا وظیفہ ملتا ہے. تو یہ جو ریاست ماں کا کردار ادا کرے, یہ چیز حاصل کرنے کے لیے کیا ہمیں بہت سارے مزید ایوولوشن کی ضرورت ہے؟ 1400 سال پہلے یہ پریکٹس ہو چکی ہیں چیزیں. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, ایوولوشن بھی ہے, لیکن جب تک کہ ہم اپنی مرضی کی چیزوں کو ختم نہیں کرتے کہ آپ اور میری, ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ مذاہب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. حالانکہ وہ جو چیز میں پسند کر رہی ہوں, جو مولانا صاحب پسند کر رہے ہیں, اس کو ہم نے مذہب میں ڈال دیا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کی جو امپلیمنٹیشن ہوگی اور جو اس کا ریزلٹس آئے گا وہ ویسا ہی آئے گا جیسے کہ ہم اپنے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں.
لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی اچھی بات کہیں سے بھی ملے ہمیں وہ لے بھی لینی چاہیے, پریکٹس بھی کرنی چاہیے. بالکل پریکٹس کرنی چاہیے, اور میرا خیال ہے یہ وہی تعلیمات ہیں, یہ وہی اخلاقیات ہے, یہ وہی ایجوکیشن ہے کہ جو ہمارے مذہب نے ہمیں دی, جو ہمارے پیغمبر نے دی, اور یہ اگر انہوں نے اڈاپٹ کر لی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ اچھے عمل کرنے والے ہیں, زیادہ اچھے ڈوئر ہیں, ہماری طرح صرف تبلیغ کر کے اور ایک دوسرے کو کسر نہیں کھاتے. دوسروں کو نصیحت, خود میاں فصیحت. آخری بات, ہم کوشش کرتے ہیں کہ علمی بنیادوں پر, عقلی بنیادوں پر لوگوں تک پہنچیں اور کشمیر کے لوگوں کی باتیں, پاکستان کے لوگوں کی باتیں اپنے لوگوں تک ذرا تھوڑے بہتر انداز میں, سلجھے ہوئے انداز میں, بغیر جھگڑے کروائے پہنچا دیں. پاکستان کے بارے میں, کشمیر کے بارے میں بتائیں کہ دیز آر ناٹ دا لینڈ آف دا ٹیرر, دیز آر لینڈز آف پیس, ہارمنی, دیز آر لینڈز آف گڈ پیپل. آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا دنیا تک یہ پیغام ہم پہنچانے کی جو صحیح کر رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں تھوڑے بہت؟ بالکل کامیاب ہو رہے ہیں. کشمیر کے اندر جو موومنٹس ہیں, اس کے اندر ترقی پسند جو موومنٹس ہیں وہ اسٹرانگ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ پیرالل دوسری چیزوں کو بھی دیکھیں گے, لیکن میں ایز اے بینگ اے پازیٹیو پرسن, اور میں نے کہ ایک نان وائلنس تھیوری پہ عمل کرنا چاہتی ہوں اور اس پہ ہی بلیو کرتی ہوں. تو اس لحاظ سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارا آج کا جو ایک جو سماج کے اندر تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے, وہ یہ آئی ہے کہ تھرو ڈائلاگس اور تھرو جو ہے وہ پراپر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ جو ہے چیزوں کو آگے لایا جائے, ڈائلاگ کیے جائیں, ٹیبل پہ بیٹھا جائے, ایک دوسرے کو اپنی رنجشیں بیان کی جائیں. اور اس حد تک, کافی حد تک نوجوان بھی جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات سے سہمت ہیں کہ ڈیفینیٹلی ہم جب سب مل کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں گے تو ہم اپنے مسئلوں کو سلجھا لیں گے. اور ایک اور بات میں مجھے بتائیں, سب سے آخری بات, مقبوضہ کشمیر میں ابھی بھارت نے پرسوں ہی پابندی لگائی ہے. جتنی ہماری ویب سائٹس ہیں مقبوضہ کشمیر میں, بہن بھائی جو استعمال کرتے تھے, فیس بک ہے, گوگل پلس ہے, لنکڈ ان, ٹویٹر, انسٹاگرام, 26 سے زائد سائٹس ہیں جن پہ بھارت نے پابندی لگا دی ہے. اب بھارت ان کے اوپر گولیاں برسا رہا ہے, ان کا خون بہا رہا ہے, اور اس کے جواب میں جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ایک رد عمل میں چیخ مارتے ہیں, اس کریم کو بھی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی کشمیر جرنلسٹ فورم کے عابد خورشید صاحب نے پرسوں مظاہرہ رکھا تھا راولپنڈی پریس کلب کے باہر, میں نے ان کو وہاں پہ انٹرویو کیا, درجنوں صحافیوں نے انٹرویو دیا. آپ کی رائے کیا ہے, بھارت یہ کیا کر رہا ہے؟ میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں, ذاتی حوالے سے بھی اور اپنی پارٹیز کے حوالے سے بھی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ریاست کی بدترین بربریت جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے, ہمیں دیکھنے میں آئی ہے حالیہ عرصے میں بھی اور اس سے پہلے بھی. اس سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ انتشار زیادہ پھیلتا ہے, ان سے ڈپریشن پھیلتا ہے, اور یہی ایک ایسی چیز ہے جو ان کو وائلنس کی طرف لے جا رہی ہے, اور یہ مسئلہ کشمیر کا حل بھی نہیں ہے. ناظرین, آج کا خصوصی انٹرویو, مزدور کی بات تو ہم نے کی, پورا سال کرنی چاہیے, صرف 1 مئی کو نہیں کرنی چاہیے, اور صرف بات نہیں کرنی چاہیے, بات سے تھوڑا بڑھ کے آگے کچھ پریکٹیکل کرنا چاہیے. کہ ایک غریب آدمی جو کہ سارا دن مزدوری کرتا ہے, تپتی دھوپ کے اندر پتھر توڑ کے سڑک بناتا ہوا دکھائی دیتا ہے, جس کے سخت ہاتھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دے کر کہا تھا کہ اللہ پاک کو ایسے ہاتھ بڑے پسند ہیں, القاسب حبیب اللہ, یہ کوٹ بھی ہوتا ہے. لیکن کیا ہم رویوں میں اور اپنے عمل کے ذریعے اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ایک مزدور فرینڈلی, ایک لیبر فرینڈلی معاشرہ ہیں, یا اس کا مزید استحصال کر رہے ہیں, ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں؟ پوچھ ہوگی, لکھ لیجئے, پوچھ ہوگی. فی امان اللہ, اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے. 7 ارب سے زائد انسانوں کے اس گلوبل ولیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے. جھونپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس تلاش میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. سچ کیا ہے؟